جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی طرف سے ایک واضح آپ کو پتا ہے ایک ججمنٹ ہے کہ نسل کشی میں ملوث ہے بی بی نتن یاہو. اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل تھنک ٹینک ہے, اس کے اندر کو 8-10 لوگ جو شامل ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں کہ کسی جگہ کے اوپر اگر نسل کشی ہوئی ہے, جینوسائیڈ ہوا ہے, تو وہ اس کا تعین کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ تمام وہاں سے جو اشارے مل رہے ہیں غزہ سے نسل کشی ہوئی ہے, جینوسائیڈ ہوا ہے. اتنا بڑا ظلم کرنے کے بعد نیتن یاہو اسکاٹ فری رہے گا؟ جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ اس کو معاف کر دیں. نیتن یاہو کی وہ تعریفیں کر رہے تھے, ڈونگرے برسا رہے تھے ان کی تعریفوں کے. اور کیا مسلم دنیا اعتبار کرے گی نیتن یاہو کے اوپر؟ یہ جو ظاہر ہے چیلنج تو ہمارے لیے, جس طرح بھی آپ نے عرض کیا کہ اس کی تعمیر نو بھی کرنی ہے, وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی کرنی ہے, سیکیورٹی کا بھی کوئی بندوبست کرنا ہے, تو مسلم ورلڈ کے لیے بڑا چیلنج آپ کو اس پیس پلان کے اوپر جب سائن آج ہو جائیں گے, اس کے بعد آپ کو 1 2 3 4 چیلنجز ہمارے لیے کیا ہوں گے؟ جو سب سے بڑا چیلنج ہے میں سمجھتا ہوں دوسرے مرحلے میں جو وہاں پہ حماس کو ڈس آرم کرنے کے حوالے سے یا مزاحمتی تنظیموں کو ڈس آرم کرنے کے حوالے سے بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ اس پر حماس نے اپنا ایک موقف جو ہے وہ پیش کر دیا ہے. وہ اگرچہ مغربی طاقتوں کو اور خاص طور پہ اسرائیل کو شاید پسند نہ آئے, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنا جو اوفینسو ویپن ہے وہ تو شاید ڈس بینڈ کر دیں, اس کو اپنے استعمال میں نہ لائیں, لیکن ہمارا جو سیلف ڈیفenس کا جو میکنزم ہے وہ ہم کبھی بھی ترک نہیں کر سکتے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ آج پوری نیتن یاہو کی جو نیتن یاہو کی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی تقریر تھی, وہ بار بار اس بات کا اشارہ کر رہے تھے کہ پیس کے لیے آپ کو مسلح ہونا اور باوسیلہ ہونا ضروری ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حماس یا فلسطینی جو ہیں وہ غیر مسلح کر کے آپ ان کو صرف ایک بلدیاتی نوعیت کے اختیارات دے کے آپ اسے کسی ریاست کا یا کسی میٹروپولیٹن کا تو نام دے سکتے ہیں, کسی ریاست کا نام نہیں دے سکتے؟ کیا اسرائیل اپنے لیے یہی معیار برقرار رکھے گا اور خاص طور پہ اپنے ویسٹ بینک کے علاقے میں اپنے یہودی آبادکاروں کو اسی طریقے سے غیر مسلح کر کے امن کو یقینی بنانے کی کوشش کرے گا؟ یقین نہیں کرے گا, کیونکہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یہ تو یعنی آپ سمجھ لیں کہ ازر من الشمس بات ہے. اور خاص طور پہ فلسطینیوں کے ساتھ نیتن یاہو اینڈ کمپنی بازی میں جو کچھ کرتی رہی ہے, اور خاص طور پہ ابھی اسی سال کے 1 سال کے اندر جس طریقے سے انہوں نے اپنے کیے ہوئے سیز فائر وعدے اور جو پیس ایکارڈز ہیں وہ ختم کیے. اس سے پہلے آپ اوسلو ایکارڈ کی بات کر لیجئے, اس سے بعد آپ وائی ریور ایکارڈ کی بات کر لیجئے. ماضی میں آپ چلے جائیں تو جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ کیا ہے, معاہدہ اربا کیا ہے, جو وہ ساری باتیں ٹھیک ہے. منصور صاحب, مسلم دنیا کی تمام لیڈرشپ کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ ملنے جا رہے ہیں شرم الشیخ میں, تو مسلم ورلڈ کو کیا ڈیمانڈ کرنا چاہیے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے؟ ٹھیک ہے انہوں نے سیز فائر کروا دیا, وچ از گڈ فار اس, گڈ فار دا مسلم ورلڈ, گڈ فار دا پیپل آف غزہ, یہ تو اچھی بات ہوگی, لیکن ہمیں کیا گارنٹیز ڈیمانڈ کرنی چاہیے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہ جو آپ جن خدشوں کا اظہار کر رہے ہیں کہ بی بی نتن یاہو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم وہاں پہ آپریشن جاری رہیں گے, ابھی حماس کا ہم پیچھا کریں گے, اپنی مرضی سے معاملات آگے بڑھائیں گے, تو پھر سیز فائر کے علاوہ جو ہے آپ کی جو بات سے مجھے چیز سمجھ آئی ہے کہ فی الوقت تو آپ کسی بھی بات کے اوپر کچھ اعتبار نہیں کر سکتے اسرائیل کے, خاص طور پر جو اسرائیلی گورنمنٹ کی رائے سامنے آ رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ کیونکہ ایک ڈاؤٹ اور سسپیشن تو ان کے رائے کے حوالے سے رہتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسلم دنیا نے اس وقت جس طریقے سے اپنے آپ کو تھوڑا سا ری انفورس کیا ہے اور خاص طور پہ ری الائن کیا ہے, اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پلڑا سیاسی طور پہ اور سفارتی طور پہ کافی بھاری ہے. اور نیتن یاہو اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بہت زیادہ انہیں خراج پیش کیا ہے اپنی تقریر کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ سے جو مطالبہ کیا جا سکتا ہے اس فورم کے اندر وہ یہی ہے کہ جو 20 نکات انہوں نے ڈٹرمن کیے ہیں اپنے اس پیس پلان کے اندر, اگر وہ واقعی پیس میکر کا خطاب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اگلا نوبل انعام اپنے نام کرنا چاہتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس پیس پلان میں جو شکیں موجود ہیں اس پر عمل درآمد ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. ادروائز تو ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ نیتن یاہو کے پاس جا کے ان کو جو اسرائیل کے سب سے بڑا سول ایوارڈ دے کے ان کا وہ نوبل انعام نہ ملنے کا غم غلط کرنے کی کوشش کی گئی ہے, تو یہی کام ان کو آرڈر آف دا نائل وہاں پہ قاہرہ میں یا شرم الشیخ میں دے کے مصری حکومت شاید ان کا دل جیتنے کی کوشش کرے. اور نیتن یاہو جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ ویسے بھی خود پسند شخصیت ہے. آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی تقریر کے دوران اپنے داماد سے لے کے اپنے جتنے بھی ان کے ساتھ اس پورے اجتماع کے اندر ان کا جو انٹوراج میں لوگ تھے انہوں نے ذاتی طور پہ ان کے جس طریقے سے داد و تحسین کی, اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کے پاس
کوئی پالیسی ایجنڈا نہیں ہے، وہ افراد کے ذریعے ہی چلنا چاہ رہے ہیں اور اسی افراد کو ہی لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. جیسے یہ 4 بندے ہی پورا امریکہ چلا رہے ہیں اور انہی کے سر پہ انہوں نے اپنی وہ جو پوری اسٹیبلشمنٹ کی تھاٹ تھی، جو اپنی تھنکنگ تھی، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ لوگوں کے ذہن سے محو کر دی اور یہی بتایا کہ سب سے زیادہ کام جو ہے وہ اسٹیو وٹکوف نے کیا ہے اور اس کے بعد میرے داماد نے کیا ہے، باقی سارے جھل مار رہے ہیں. منصور جعفر صاحب، لیکن وہ دونوں تو ظاہری بات ہے مذاکرات کے اندر تو موجود تھے نا، یعنی جیرارڈ کوشنر بھی موجود تھے اور اسٹیو وٹکوف بھی وہاں پر موجود تھے. میں تو مین یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر ان کیس ہمیں تو کم از کم یہ گارنٹی تو لے سکتے ہیں، یہ گارنٹی تو امریکہ کبھی بھی اگر دے بھی تو ہمیں اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ یعنی اسرائیل 100% جو کہ پیس ایگریمنٹ ہوگا اس کو وائلیٹ نہیں کرے گا. لیکن ہم امریکہ سے یہ گارنٹی تو لے سکتے ہیں نا کہ اگر وہ وائلیٹ کرے گا تو پھر امریکہ کھل کر اس کی حمایت نہ کرے. کم از کم یہ بات تو یہ منوا لینا امریکہ سے. کیا خیال ہے آپ کا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو زمینی حقائق ہیں وہ قطعاً امریکہ کے اور اسرائیل کی فیور میں نہیں ہے. جو انٹرنیشنل آئسولیشن ان دونوں ملکوں کو اس غزہ جنگ کے نتیجے میں سامنا کرنا پڑ رہی ہے وہ ہم سے اور آپ سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے. اسرائیل جس طریقے سے دنیا بھر میں ایک نفرت کا استعارہ بن گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر یہی پالیسیز امریکہ کی حمایت کے ساتھ جاری رہیں تو وہ دن دور نہیں کہ جب امریکہ بھی اسی فہرست میں کھڑا ہو جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اپنے کیمپسز میں ہونے والے مظاہرے، اپنی اسٹریٹس میں ہونے والا جو شور شرابہ ہے اس غزہ کے ایشو پر، وہ یقیناً ان کے ذہن میں ہے. اور خاص طور پہ جو یورپ میں جو ایک ویو اس پورے ایشو کے حوالے سے ریلی ہوئی ہے فلسطینیوں کے گرد ان کے ریاست کو جس انداز سے تسلیم کرنے کے حوالے سے، یہ منصور صاحب آپ کی رائے 100% درست ہے کہ انٹرنیشنلی اتنا زیادہ پریشر آیا ہے. ریسنٹلی میرا کچھ چکر لگا مختلف ممالک کے اندر، تو ساری دنیا کا کنسرن ہے. وہ جو لوگوں کا پریشر ہے، جو لوگ سڑکوں کے اوپر آئے ہیں، اس کی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ریسٹ آف دا ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ اس بات کے اوپر آئی ہے. اگلا اہم سوال منصور صاحب میرا آپ سے یہ ہے کہ بیکاز آف دا پاکستان اور سعودی عربیہ جو میوچل ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے، اور پاکستان الحمدللہ بینگ اے نیوکلیر اسٹیٹ جو ہے ہم سپاٹ لائٹ میں ہیں. مڈل ایسٹ کی جو پالیٹکس ہے، خاص طور پر جو سیکیورٹی پیراڈائم ہے، اس کے اندر پاکستان کی اہمیت اور فوقیت جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے پاکستان کی ریاست کو اس معاملے کو؟ اسرائیل کا معاملہ ہمارے لیے بہت زیادہ سینسٹیو ہے، ہر قدم ہمیں پھونک کے رکھنا پڑے گا. یو بینگ ایکسپرٹ آن انٹرنیشنل افیئرس، ہمیں آئندہ جو ہے ہفتوں مہینوں کے اندر اس سارے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے اسرائیل اور میڈل ایسٹرن کے جو مسائل ہیں، کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی، ہمارا جو اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنی تقریر کا اختتام جو ہے وہ جن ممالک کے نام پر کیا، اس میں پاکستان، سعودی عرب، انڈونیشیا، ملیشیا، یہ تمام اسلامی ممالک کا انہوں نے بطور خاص ذکر کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو پہلا خطاب کا حصہ تھا اس میں جس انداز سے وہ ایک گراؤنڈ بنا رہے تھے، خاص طور پہ اپنے وہ جو ابراہم اکارڈ جس کو وہ بڑے مزاحیہ انداز میں ادا کرتے ہیں، انہوں نے بنیادی طور پہ ایک میسج بھی دیا ہے کہ ہمارا یہ ایجنڈا ابھی ختم نہیں ہوا. اور خاص طور پہ جن ملکوں کے انہوں نے نام لیے ان کا یہ خیال اور یقیناً ان کی پالیسی کا یہ حصہ ہے کہ ان کو اس ابراہم اکارڈ کی فولڈ میں لے کے آنا ہے. تو لہٰذا اس موقع پہ اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کا جو ڈول ڈالنا ہے وہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ اور زیرک انداز میں ڈالنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے اس نوعیت کی کوئی پالیسی ڈکٹیٹ یا پریشر میں آ کے یہ فیصلہ نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ جب تک ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی، وہی موقف کو جو سعودی عرب ایک عرصے سے ہیمر کرتا چلا آ رہا ہے، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کا معاملہ جو ہے وہ کبھی بھی کسی ڈسکشن اینڈ ڈبیٹ کا حصہ نہیں بننا چاہیے. کیونکہ اس وقت اسرائیل کی یہ پوری کوشش ہے کہ وہ اپنی عالمی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے، اور امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو عرب ملکوں کا ایک آپ کہہ لیجئے بینڈ ویگن ہے وہ اس ابراہیم اکارڈ پر ضرور سوار ہو جائے. اور ظاہر ہے جب وہ لوگ اس چیز کو تھوڑا سا انڈورس کرتے ہیں تو ہمارے لیے بہت ساری چیزیں کچھ ایمان اور عقیدے کی بنیاد پہ اور کچھ ویسے ہی جسے کہنا چاہیے کرٹسی کے انداز میں بھی ایک لحاظ سے لازم ہو جاتی ہیں کہ ہم بھی شاید اس سوٹ کو فالو کریں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کوئی فورن پالیسی جو ہے وہ کوئی گڈے گڈی کا کھیل نہیں ہے کہ آپ نے ایک نے کر دیا تو دوسرا بھی کر لے گا. ہر ملک کی اپنی معروضی حالات ہیں. بالکل صحیح ہے منصور جعفر صاحب، بڑے اچھے انداز